الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ صدق اللہ العظیم۔ 12 رمضان المبارک 1443 ہجری، 15 مارچ 2022 کو آج ہم اور آپ جمعۃ المبارک کے حوالے سے جمع ہیں۔ سترہ رمضان المبارک ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وفات ہے۔ قرآن عظیم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو پوری امت کے لیے مائیں قرار دیا ہے۔ فرمایا النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر مؤمنین کی جانوں سے زیادہ ان کے قریب ہے۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں وہ امت کی مائیں ہیں، اور اسی ماں ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات کے بعد، آپ کی موت کے بعد امت پر ان سے نکاح حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا، کیونکہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، اور یہ تو تمام ماؤں سے بڑھ کر ماں ہیں کہ جنہیں قرآن ماں کہہ رہا ہے۔ انہی ازواج مطہرات میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں۔ یوں تو تمام ازواج مطہرات کا مقام بلند ہے، پیغمبر کی ہر زوجہ امت کی ماں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جس طرح انبیاء کرام میں بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت حاصل ہے، اسی طرح ازواج مطہرات میں بھی بعض کو بعض پر فضیلت حاصل ہے۔ فضیلت کے اعتبار سے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان دونوں کا مقام باقی ازواج مطہرات سے بلند تر ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے کون افضل ہے، اس کے بارے میں حتمی اور قطعی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ امت کا اختلاف ہے۔ بعض اہل علم نے حضرت خدیجہ کو فضیلت دی ہے حضرت عائشہ پر، اور بعض نے حضرت عائشہ کو فضیلت دی ہے حضرت خدیجہ پر رضی اللہ عنہما۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بعض لحاظ سے، بعض وجوہ سے حضرت خدیجہ کو فضیلت حاصل ہے، اس لیے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہ ہے، اس لحاظ سے حضرت خدیجہ فضیلت رکھتی ہیں حضرت عائشہ پر، اور اس لحاظ سے بھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد حضرت خدیجہ سے ہوئی سوائے حضرت ابراہیم کے۔
اور اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی علم میں بہت اونچا مقام رکھتی تھی، محبوبیت میں بہت بلند مقام رکھتی تھی، تو حضرت عائشہ کو فضیلت حاصل ہے۔ الگ الگ وجوہ ہیں، حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی محبوب ترین زوجہ مطہرہ تھی، اور اس کی وجہ حضرت عائشہ کے کمالات تھے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے جن ذاتی صلاحیتوں سے، خوبیوں سے، کمالات سے مالا مال کیا تھا، تو ان خوبیوں کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی آپ سے سب سے زیادہ محبت تھی۔ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک صحابی ہیں، فاتح مصر، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا، من احب الناس الیک، اے اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب اور پسند آپ کو کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا عائشہ، مجھے سب سے زیادہ عائشہ پسند۔ حضرت عمرو بن العاص نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مردوں کی بات کر رہا ہوں، من الرجال، مردوں میں کون سب سے زیادہ پسند ہے؟ فرمایا ابوہا، عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے اللہ نے جس چیز کا بھی انتخاب کیا ہے، تو وہ انتخاب بے مثال، بے نظیر، اعلیٰ اور افضل انتخاب ہے۔ یعنی آپ کے لیے جس چیز کا بھی انتخاب کیا گیا ہے، آپ کو کوئی گھٹیا چیز نہیں دی گئی۔ اور یہ ایک طویل موضوع ہے، اگر اس پر بات کی جائے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے کس کس طرح سے اعلیٰ ترین چیزیں عطا فرمائیں، تو اسی طرح جو ساتھی عطا فرمائے وہ بھی سب سے بلند و بالا ہے۔ ایسے ساتھی، ایسی جماعت کسی پیغمبر کو نصیب نہیں۔ اسی طرح آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جو اہل بیت عطا کیے گئے، ایسے گھر والے کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے، کسی انسان کو نہیں دیے گئے۔ اور اہل بیت حقیقی طور پر ان کا مصداق اولین اور حقیقی طور پر ازواج مطہرات ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی بیویاں۔ قرآن نے ان کو اہل بیت کہا۔ قرآن میں جہاں بھی اہل بیت کا لفظ آئے، مراد بیویاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی بیوی سارہ کو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت کہا قرآن نے۔ جب انہیں خوشخبری دی گئی، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ کو بشرناہا، خوشخبری دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عظیم الشان اولاد دے گا، اسحاق اور ان کے بعد یعقوب کی صورت میں۔ تو حضرت سارہ رضی اللہ عنہا خوشی کی وجہ سے، تعجب کی وجہ سے، حیرت کی وجہ سے ہنس پڑی اور تعجب کیا کہ میں ایک بوڑھی عورت ہوں، اس عمر میں میری اولاد کیسے ہوگی؟ تو جواب کیا ملا؟ رحمت اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہاں حضرت سارہ جو حضرت ابراہیم کی بیوی ہے، ان سے خطاب ہے کہ کیا اللہ کے فیصلے پر تمہیں حیرت ہو رہی ہے؟ اے سارہ، اے ابراہیم کی اہل بیت، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں تم پر نازل ہوں۔ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے حضرت سارہ کو جو زوجہ ہیں، بیوی ہیں حضرت ابراہیم کی، اہل بیت قرار دیا انہیں۔ اسی طرح
سورہ احزاب میں تمام ازواج مطہرات کو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ قرار دے کر ان اہل بیت قرار دیے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تمہیں ہر رجس، ہر پلیتی سے پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اے نبی کے گھر والوں، تو بہرحال حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، صاحب طبقات نے حضرت عائشہ کا یہ قول اور فرمان ذکر کیا ہے۔ فرمایا کہ مجھے 10 باتوں میں، 10 چیزوں میں اللہ تعالیٰ نے فضیلت عطا فرمائی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی باقی تمام بیویوں پر۔ یہ وہ فضیلت ہے جو کسی اور زوجہ مطہرہ کو نہیں ملی، یہ وہ فضائل ہیں جو صرف اور صرف حضرت عائشہ کو ملے۔ لیکن یہ فضائل حضرت عائشہ کو جو ملے ہیں یہ صرف 10 نہیں ہیں، یہ تو ایک موقع پر آپ نے 10 کا ذکر کیا جو اس وقت آپ کے ذہن میں تھی۔ ان کے علاوہ بھی ایسے فضائل ہیں جن میں آپ سب سے ممتاز ہیں۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت بخشی ہے تمام ازواج مطہرات پر کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آنے والی واحد کنواری بیوی ہوں۔ میرے علاوہ اور کوئی کنواری عورت آپ کے نکاح میں نہیں آئی ہے، جو بھی آئی ہیں اکثر ان میں بیوہ تھی یا مطلقہ تھی، لیکن کنواری کوئی نہیں تھی۔ واحد حضرت عائشہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز بخشا۔ دوسرا اعزاز فرمایا کہ میں وہ واحد بیوی ہوں آپ کی، مجھے یہ شرف حاصل ہے، یہ عزت حاصل ہے کہ میرے والدین، ماں اور باپ دونوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی ہے۔ یہ شرف کہ ماں اور باپ دونوں نے ہجرت کی ہو کسی اور زوجہ محترمہ کو حاصل نہیں۔ فرماتی ہیں کہ میں وہ واحد بیوی ہوں کہ جس کی پاک دامنی، جس کی دفاع، جس کی عزت اور حرمت کا دفاع اللہ تعالیٰ نے قرآن کی صورت میں 7 آسمانوں سے اوپر براہ راست عرش سے نبی علیہ السلام کے دل پر نازل فرمائی۔ یہ شرف، یہ مقام جو سیدہ عائشہ کو نصیب ہوا، یہ دنیا کی واحد خاتون ہے جن کو اللہ نے قرآن عظیم میں ان کی حرمت، ان کی عصمت، ان کی عزت، ان کی عظمت، ان کی شان عرش سے نازل کر کے پوری دنیا کو بتا دیا کہ سیدہ عائشہ جیسی پاک دامن، جیسے باآبرو، جیسے عزت مند، جیسے اعلیٰ اور عرفہ مقام والی عورت کسی ماں نے نہیں جنی ہے۔ کائنات کی تاریخ میں یہ واحد خاتون ہے جن کی گواہی رب العالمین نے خود دی ہے۔ فرمایا اسی طرح میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی وہ واحد زوجہ ہوں، مجھے اللہ نے یہ شرف عطا کیا کہ نکاح سے پہلے جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والسلام کو، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے خصوصی طور پر ریشم کے کپڑے میں میری تصویر دے کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس بھیجا اور یہ خوشخبری دی کہ عن قریب اس تصویر والی لڑکی سے آپ کا نکاح ہوگا اور یہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی زوجہ ہے۔ یہ شرف بھی اور کسی کو حاصل نہ ہوا کہ جس کی تصویر عرش سے آئی ہو،
7 آسمانوں کے اوپر سے جبرائیل امین لے کر زمین پر آئے ہوں، یہ عزت اور یہ مقام، یہ فضیلت بھی کسی اور کو حاصل نہیں۔ فرمائے اسی طرح میں وہ واحد زوجہ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا کرتے اور میں آپ کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ، میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے لیٹی ہوئی ہوتی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ رہے ہوتے۔ فرمایا میں وہ واحد بیوی ہوں جس کو یہ شرف اور عزت حاصل ہے اور یہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے بستر پر میرے ساتھ آرام فرما ہوتے اور جبرائیل آسمان سے وحی لے کر اترتے۔ کسی اور بیوی کے بستر پر کبھی بھی وحی نہیں آئی ہے، صرف اور صرف میرے بستر پر جبرائیل وحی لے کر آئے ہیں۔ یہ مقام کسی اور بلکہ دنیا کی کسی اور عورت کو حاصل نہیں ہے۔ فرماتی ہے کہ میں وہ واحد زوجہ مطہرہ ہوں، میں وہ واحد بیوی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور میں نے بیک وقت ایک ساتھ ایک ہی برتن سے غسل کیا ہے۔ یہ شرف کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ جس پانی سے اللہ کے نبی نے غسل کیا اس پانی سے میں نے بھی غسل کیا، من اناء واحد۔ اور فرماتی ہے میں وہ واحد بیوی ہوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی فوت ہوئے، آپ دنیا سے رخصت ہوئے تو اس وقت آپ میری گود میں تشریف فرما تھے، اور دنیا کی آخری چیز جو آپ کے منہ میں گئی ہے وہ میرے منہ کا لعاب اور تھوک ہے۔ یہ شرف دنیا کی کسی اور انسان کو حاصل نہیں ہوا۔ اور فرماتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی میں وہ واحد بیوی ہوں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو رہے تھے، جبرائیل آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آ رہے تھے تو اس وقت میری باری کا دن تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویوں کے پاس جانے کے لیے آپ نے باریاں مقرر کی تھی، یہ دن فلاں کا، یہ دن فلاں کا، یہ دن فلاں کا، اور جس دن جبرائیل آپ کو لینے کے لیے آئے ہیں، آپ کی روح کو قبض کر ملک الموت جس دن آپ کی روح کو قبض کرنے کے لیے آیا ہے اس وقت آپ میری باری کے وقت میرے گھر میں تشریف فرما تھے۔ اور فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 10ویں یہ فضیلت عطا فرمائی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام قیامت تک میرے گھر میں مدفون ہیں، آپ کو میرے گھر میں دفن کیا گیا ہے، میرے گھر کو یہ اعزاز اور مجھے اللہ نے یہ عزت بخشی۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت تکلیف ہوتی تھی جو حضرت عائشہ کو لوگ تکلیف پہنچاتے، چنانچہ ایک تابعی ہیں حشام ابن عمار، ان سے سوال ہوا حضرت عائشہ کو برا بلا کہنے والے کے بارے میں کہ کیا حکم ہے اس کا شریعت میں؟ تو حضرت حشام ابن عمار فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کو من سب ابا بکر و عمر، جس نے ابو بکر اور عمر کو برا بلا کہا جلدا، اسے کوڑے لگائے جائیں گے، لیکن ومن سب عائشہ رضی اللہ عنہا قتلا، اور جو ام المؤمنین امی عائشہ کی توہین کرے گا اسے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، اس کا سر قلم کر دیا جائے گا، قتلا، اسے قتل کر دیا جائے گا۔ سوال کرنے والے نے پوچھا مقام تو ابو بکر و عمر کا بلند ہے، ان کے گستاخ کو کوڑے لگائے جائیں اور حضرت عائشہ کے گستاخ پر موت کا فتویٰ صادر کیا جائے، موت کا فیصلہ سنا دیا جائے، کیوں؟
فرمایا اس لیے کہ قرآن عظیم میں اللہ نے وارننگ دی ہے، یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا، ایک دفعہ اللہ نے تمہیں کچھ نہیں کہا، تم نے میرے محبوب کی محبوبہ کو ستایا ہے، لیکن اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے خبردار آئندہ کے لیے اگر تم نے میرے محبوب کی محبوب بیوی کو تم نے برا بلا کہا تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارا انجام بہتر نہیں ہوگا، ان تعودوا لمثلہ ابدا ان کنتم مؤمنین، اگر تمہارے اندر ایمان ہوگا تو تم آئندہ حضرت عائشہ کی توہین نہیں کر سکو گے۔ معلوم ہوا کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرے گا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سورہ نور میں اللہ نے واضح اعلان کر دیا، وارننگ دے دی۔ اور امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کی گستاخ اور توہین کرنے والے کو اس لیے قتل کیا جائے گا کہ اس نے قرآن کی آیتوں کا انکار کیا ہے۔ قرآن حضرت عائشہ کی شان اور آپ کی رفتوں کو بیان کرتا ہے، اور یہ شخص قرآن کی ان آیات کا منکر ہے، اور جو شخص قرآن کی آیات کا منکر ہو اسے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ امام مالک جو مدینہ کے امام ہیں اور اہل سنت کے 4 اماموں میں سے دوسرے نمبر پر، امام ابو حنیفہ کے بعد دوسرے نمبر پر اہل سنت کے بہت بڑے امام ہیں، ان کا فتویٰ ہے کہ جو حضرت عائشہ کی توہین کرے گا وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسے زندہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ تو یہ تھی حضرت عائشہ جن کا یوم وفات 17 رمضان المبارک ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ازواج مطہرات سے محبت اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ رسول اللہ ہم سے قیامت میں راضی ہوں اور ہماری نجات کا ذریعہ بن سکے ان کی محبت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔